اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ مملکت عربیہ سعودیہ کی طرف سے دعوت و تبلیغ پر بین لگانا، اگر وہ صرف بین لگاتے، وہ صرف یوں کہتے کہ ہمارے مملکت کے اندر اس دعوت و تبلیغ کی جماعت کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر آدمی اپنی مملکت میں آزاد ہے۔ لیکن جو جس بنیاد پر بین لگایا گیا اس کی وضاحت سارے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ باوجود میرا کسی سے اختلاف ہو، یہ مسئلہ صرف ایک دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری ملت اسلامیہ کا ہے۔ الزام لگایا گیا ارہاب کا، الزام لگایا گیا دہشت گردی کا، الزام لگایا گیا شرک اور بت پرستی کا، الزام لگایا گیا قبر پرستی کا، اور یہ باتیں باضابطہ سعودیہ کے منبروں سے اعلان کیا گیا۔ باوجود اس کے کہ باضابطہ انہوں نے صراحت کی ہے، اور ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے وزارت الشؤون کی طرف سے، ان کے ٹویٹر پہ ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ اس سے مراد دعوت و تبلیغ جو ہندوستان کی نکلی ہوئی جماعت ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ ٹویٹر آیا ہے لیکن اس کی تصدیق باضابطہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس سے پہلے جو ٹویٹر آیا اور گزشتہ جمعے کے بیانات باضابطہ مسجدوں سے اعلان کیا گیا، اور اس میں باضابطہ دعوت و تبلیغ کا وضاحت کی گئی، اس میں باضابطہ سحروزہ اور عشرہ اور چلے کی وضاحت کی گئی، اور باضابطہ اس کے اندر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر وضاحت کی گئی۔ ان سب وضاحتوں کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد ساؤتھ افریقہ کی ایک جماعت جو دہشت گردی کا کام کرتی ہے، جس کو احباب نام دیا گیا، وہ مراد لیا جا رہا ہے، جبکہ اس ٹویٹر کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بڑی اہم وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ سراسر غلط ہیں، کیونکہ جس دعوت کا، جس جماعت کا مقصد ہی اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا ہے، اس جماعت پر دہشت گردی کا الزام لگانا یہ خود ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہو جن کو دعوت و تبلیغ سے اعتراض ہو تو ہو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے دعوت و تبلیغ کے بعض باتوں سے اعتراض ہوگا تو ہوگا، لیکن مسئلہ یہاں اس مسئلے پر ہے کہ جس اسلام کی ایک جماعت کو، اسلام کے ایک ماننے والوں کو دہشت گردی کا جو الزام اپنوں نے لگایا ہے، ایک دو نہیں لاکھوں لوگوں، بلکہ اگر میں کہوں تو پوری دنیا کے لاتعداد لوگوں پر شرک اور بت پرستی کا اور مشرک بنا دیا گیا۔ ایک الزام لگایا گیا کہ مشرک ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مشرک ہو گئے۔ تو جتنے لوگ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، دعوت و تبلیغ سے اعتقاد رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ سے محبت رکھتے ہیں، گویا ان سب پر مشرک ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا۔ دنیا کے بڑی تعداد کو مشرک اگر قرار دے دیا جائے تو پھر باقی کیا باقی بچ رہا؟ اس لیے یہ عاجز ایک بات کہتا ہے، ہر امت اسلام کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنا کہ ہے کیا چیز۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، فلاں صاحب نے کہہ دیا بات صحیح ہے، فلاں صاحب نے کہہ دیا بات صحیح ہے، فیصلہ کر لیا، جبکہ قرآن نے صاف یہ اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی بے سند بات لے کر آئے، قرآن نے فاسق کا لفظ استعمال کیا، اگر تمہارے پاس کوئی بے سند بات آ جائے تو تم اس پہ غور و فکر کرو، تم اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، تم اس پہ خود تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم ناواقفی کی حالت میں کسی قوم کو جا پکڑو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو۔
ہمارا مزاج آج یہ بن گیا کہ ایک مرتبہ کی کوئی ہم نے بات سن لی، اس پہ بھروسہ کر لیا، اس پہ اعتقاد کر لیا، تحقیق ہم نہیں کرتے. حالانکہ تحقیق کرنا چاہیے. اس لیے بعض ایسے احباب سے جن سے میری بات ہوتی ہے جو دعوت و تبلیغ کے بہت سخت مخالف ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہر آدمی کو اپنا حق ہے اختیار رکھنے کا، تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ صرف سنی سنائی بات پہ بھروسہ مت کیجیے، نہ میرے پہ بھروسہ کیجیے نہ آپ کسی اور پہ بھروسہ کیجیے. آپ عاقل ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ کے اندر عقل ہے، آپ کے اندر شعور ہے، آپ کے اندر اچھے اور برے کو پرکھنے کی تمیز ہے. آپ زیادہ نہیں، صرف 24 گھنٹے ایک دن آپ چلیے، آئیے، بیٹھیے، کیا بتلایا جاتا ہے غور کیجیے، کیا سکھایا جاتا ہے غور کیجیے، کیا باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس پہ معلومات کیجیے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ 2 واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں ایسے جن سے میرا مباحثہ ہوا، کئی دنوں تک مباحثہ ہوا، اور باضابطہ جب شرح صدر ہوا ان کو، اور اس کے بعد وہ ایک دن چلے اور جا کر معلوم کر کے آئے، تو مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آج تک خدا کی قسم ہم غلط فہمی میں مبتلا تھے اس کام کے متعلق. جس کام پہ قربانی ہے، جس کام میں اپنا لگانا مقصود ہے، وہاں جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہو، جس کام میں توکل علی اللہ، جس کام پہ اللہ پہ یقین، جس کام پہ اللہ سے بننے کا مزاج جو بتلایا جاتا ہے، اس جماعت پر اگر شرک اور بت پرستی کا الزام لگا دیا جائے تو میرے بھائیوں اس سے بڑے ظلم کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. اور پھر ایسی جگہ سے جو ساری دنیا کے واسطے اسلام کی پہچان ہے، صرف غیر تحقیق کی بنیاد پر، صرف ایک وجوہات کی وجہ سے جو چند لوگوں کی باتیں سامنے آئیں، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی. قطع نظر اس کے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا مسئلہ ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا ہے، لیکن جب تک ان کی طرف سے یہ وضاحتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس موضوع پر بات کرنا ہر امت کے فرد کی ذمہ داری ہے. یہاں مسئلہ صرف تبلیغ کا، یہاں مسئلہ صرف بریلویوں کا، یہاں مسئلہ فاتحہ کا، یا مسئلہ غیر فاتحہ کا، یا مسئلہ تقلید کا، یا مسئلہ غیر مقلد کا، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ امت کے 1 کروڑوں بلکہ لا تعداد طبقے پر شرک اور بت پرستی اور قبر پرستی کا جو الزام لگایا گیا، ارہاب اور دہشت گردی کی جو باتیں کہی گئی ہیں، اس کے متعلق بات عرض کرنا ہے. میرے بھائیوں، ایسی قربانیوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں. ہزاروں لوگ، جو لوگ بالکل جن کی زندگی واحیات گزر رہی تھی، شرابوں میں لطف تھے، جوا جن کا مقصد تھا، بے حیائی جن کا کام تھا، ایسوں کو اللہ نے محض اپنے کرم اور توفیق سے اور اس کام کی برکت سے اور اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے اللہ نے ان کو دیندار اور مسلمان بنایا. اس جماعت پر اس پر الزام لگایا گیا. اس کی تاریخ کو کبھی دیکھیے، اس کی تاریخ کو کبھی پڑھیے. دنیا کی ایک واحد جماعت کہی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ اب نہیں کہہ سکتا میں، لیکن اب سے پہلے تک بھی واحد جماعت ہے جس کا کوئی اشتہار نہیں ہوتا، جس کی کوئی اشتہار بازی نہیں کی جاتی. اب نہیں کہہ سکتا. اب تو واٹس ایپ اور فیس بک کا ایسا دور ہے کہ اب یہ چیزیں جماعت میں بھی آ چکی ہیں، لیکن پہلے اگر آپ غور کریں، کوئی اشتہار بازی نہیں، کوئی پمفلیٹ نہیں، کوئی پوسٹرز نہیں، صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی باتیں بتلائی جاتی ہیں. اور ایسوں کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہے اور ایمان کی طرف ان کو لایا جاتا ہے تو یہ تو کام کا مقصد ہے. یہ تو اللہ نے ہر امت کی ذمہ داری رکھی ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. قرآن نے مختص نہیں کیا کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے یا فلاں جماعت کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. قرآن نے تقسیم نہیں کی، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے.
اور کام بٹے ہوئے ہیں، امت کا طبقہ کام میں تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو تعلیمات ہیں وہ پھیلی ہوئی تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا۔ مدارس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علوم کو محفوظ کیا، مدارس کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کے اوپر اس پہ وہ کام نہیں ہوتا، دعوت و تبلیغ کا تعلق عوام سے ہے، مدارس کا تعلق خاص طور پر لوگوں کو فراہم کرنا ہے، اور خانقاہوں کا جو نظام ہے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ یہی تو تین چیزیں ہیں اسلام کی تعلیم کا حاصل۔